کہ اصحاب کہف نہ نبی تھے نہ امام تھے. اسی لیے یہ لہجہ ہے آج کا کہ ام حسبتا ایک ایک فرد سے ہے، خدا کی قسم ایک ایک بشر سے ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک ایک مسلمان سے، ایک ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سے، ایک ایک قاری قرآن سے یہ خطاب ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف ہماری بہت عجیب و غریب نشانیاں تھے؟ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا وہ تم نہیں انجام دے سکتے؟ نکتہ یہ اصحاب کہف کیا تھے؟ 6 یا 7 جوان تھے، اور رومی سلطنت میں جہاں بت پرستی عام تھی اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ شہنشاہ وقت کو سجدہ کرنا بھی ضروری تھا، یہ دربار میں بڑے عہدے اور منصب پر ہونے کے باوجود، یعنی کوئی مشیر اعلیٰ تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی وزیر مالیات تھا، کوئی وزیر دفاع تھا، یہ سب بڑے بڑے مناصب پر تھے اپنے وقت میں، اور اس کے باوجود چونکہ نور توحید دل میں جلوہ فرما تھا، ذوف گن تھا، اس لیے جب دربار لگا اور شہنشاہ معظم کے سامنے سب حاضر ہوئے سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بھرے دربار میں انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، کہا خدا کوئی اور ہے، رب کوئی اور ہے، ہم آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ اے مسلمان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی الگ سے طاقت تھی؟ تو یہ جرات نہیں کر سکتا کہ کسی حاکم وقت کے سامنے اعلان کرے کہ تو باطل ہے، میں حق پرست ہوں؟ اب یہ ہر فرد سے سوال ہے، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے کلمہ پڑھا، یہ کلمہ دہرا سکتے ہو بادشاہ کے سامنے؟ یہ کلمہ دہرا سکتے ہو بادشاہ کے سامنے؟ اب میں مجبور ہوں، فرض کیجئے اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک یلغار ہے، ایک یلغار ہے، اور بہرحال یہود بھی دنیا میں ہیں، یہود وہ ہیں کہ جو نہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں نہ حضرت پیغمبر کو۔ ایک مسلمان کسی یہودی کی گرفت میں آ جائے اور اس وقت پہ کہے کہ تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو، اس وقت اگر مسلمان انکار نہ کرے، ظلم سہلے، اذیتیں سہلے، مگر محمد الرسول اللہ کا انکار نہ کرے، تو وہ ہے تو عام آدمی مگر اصحاب کہف کی صف میں پہنچ جائے گا۔